بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کا دن بھی بہت اہم رہا اور اس اہم دن میں دو اہم باتیں ہوئی ہیں. مثلاً ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا آج, جس میں کہ وزیر اعظم نے صدارت کی اس اجلاس کی. اس میں آرمی چیف بھی تھے اور دیگر جو زعماء تھے وہ بھی اس کے اندر شریک تھے اور بہت اہم فیصلے ہوئے. مثلاً ایک اہم فیصلہ یہ ہوا کہ غیر قانونی جو مقیم ہیں یہاں پر تارکین وطن, ان کو وطن چھوڑنے کے لیے 1 مہینے کی یا 1 نومبر تک کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دے دی گئی ہے, اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا. اب ظاہر ہے ایک دہشت گردی کی ایک نئی ویو ہے جو کہ پاکستان کے اندر آئی ہے, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. ظاہر ہے بہت سارے افغان پناہ گزین بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہیں. اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا, یہ ایک بہت اہم چیلنج ہوگا پاکستان کی ایجنسیوں کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں ان کے لیے. لہٰذا دیکھا جائے تو یہ ایک اہم ٹاسک ہے جو کہ آج کے اس معاملے میں سامنے آیا. اس پہ آرمی چیف کے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے ان کے جو بیانات تھے اس میں وہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج کا جو تھا یہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی اجلاس تھا جو کہ منعقد ہوا ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہو کہ کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے جن سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی کچھ امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں. انتخابات سے پہلے یہ سارا معاملہ نگران سیٹ اپ کے اختیارات جو کہ گزشتہ حکومت نے دیے تھے, اور اس کے بعد اب انتخابات کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہم معاملات ہیں جو کہ اس وقت زیر بحث آ رہے ہیں اور فیصلے کیے جا رہے ہیں. کچھ آؤٹ پٹ بھی ہے, کچھ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہے اور کچھ پہ عمل درآمد ہونا باقی بھی ہے. اس دوران لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس میں کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ دینے کے حوالے سے ایک استدعا کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے بھی آج ایک بہت اہم جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ اگر معاملہ لوئر کورٹ کے اندر ہے تو کیا سپریم کورٹ کو یہ معاملہ لینا چاہیے. یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ جملہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اگلے جب تک لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر معاملہ طے نہیں کرے گی یا فیصلہ نہیں دے گی تب تک سپریم کورٹ کے اندر آنے کے امکانات اس کے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. تو یہ کتنا اہم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ رہنما پیچھے ہیں بچے وہ بھی اس کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ سردی کا موسم ہوگا جنوری میں اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ہے, لہٰذا انتخابات جو ہیں وہ اگر آگے بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے اس امکان کا اظہار کیا تھا. دوسری جانب آج ایک بہت اہم بات جو کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہے, اور آج اس کا مقدمہ جو ہے وہ دکھایا بھی گیا. پورا دن ٹیلی ویژن کے اوپر یہ چلتا بھی رہا, پاکستان ٹیلی ویژن اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت اہم ریمارکس جو ہیں وہ دیے گئے. کہا گیا کہ آج اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کا ہوگا. اختیارات کو کم نہیں بلکہ بانٹا جا رہا ہے. پھر یہ بھی کہا کہ جب مارشل لاء لگتے ہیں سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں. اس کمرے میں بہت سی تصاویر لگی ہیں جو مارشل لاء آنے پر حلف بھول جاتے ہیں. تو ایک نیریٹو جو کہ چیف جسٹس کی طرف سے آیا وہ پچھلے جو چیف جسٹس صاحبان تھے ان سے یک مختلف تھا, اور وہ تھا کہ ان ڈیفینس آف پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے اور سپریمیسی ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا دفاع جو ہے وہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو ذرا سنواتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر جب مارشل لاء لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں, اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں, پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اسے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع. وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا, ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو. آپ آیا کریں, وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا. لے کر آئے نا مالوٹ, اسی لیے نہیں یہ مارشل لاء نہیں, یہ ایک پارلیمان نے قانون فیصلہ کیا. سو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سابقہ چیف جسٹس صاحبان کی طرح سپریم کورٹ کو سے زیادہ پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ آلریڈی اس کے اوپر جو ہے اس کو معطل کیا گیا تھا, اس کے اوپر سٹے دیا گیا تھا, اور کچھ قوانین جو ہے وہ معطل بھی کیے گئے تھے اور پھر قوانین واپس بھی بھیجے گئے تھے. تو یہ ایک انوائرمنٹ بن رہی ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کہاں کھڑی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو
رہنما ہے وہ واپسی کے راستے پہ ہیں. ان کا جہاز جب لینڈ کرے گا وہ کون سا بیانیہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے. مینار پاکستان کے اوپر ایک بڑے جلسے کی خواہش مند ہے. پی ایم ایل این بھی ایک بڑے جلسے کی خواہش مند ہے. اور گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ شکوہ کر رہی ہے, نظر بھی آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. یہی شکوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی دکھائی دے رہی ہے. ہوگا کیا, کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب ندیم افضل چند صاحب, جو کہ ہمیں جوائن کرے. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب ہیں, سابق گورنر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور سندھ کے اندر بھی ایکٹیو ہیں. سندھ میں اب پی ایم ایل این جانے کی کوشش کر رہی ہے. پوچھیں گے ان سے کہ کیا وہاں پہ کچھ کامیابی ملے گی یا نہیں. بہت شکریہ آپ کا. جناب احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور معروف قانون دان ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے زبیر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. ایک تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کی آمد ہے اور ان کی کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے. بیانیے کے اوپر بھی ایک بات ہو رہی ہے اور آپ سے یہ سوال روز پوچھا جاتا ہے کہ کیا اب انہوں نے باقاعدہ یو ٹرن لے لیے اپنے بیانیے سے؟ میرا خیال ہے وہ آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گی, یو ٹرن یا جو بھی ہے, بٹ اس کا جو میرا خیال ہے جو اسحاق ڈار صاحب جو ان سے سب سے کلوز ہیں, انہوں نے وہاں لندن میں ان کے ملاقات کر کے ان کے آفس سے نیچے آ کے جب اخبار نویس اور جتنے بھی وہاں میڈیا کے لوگ تھے ان سے بات کی اور انہوں نے میرا خیال ہے وہ بیانیے کی سمری ڈیفائن کر دی کہ میاں نواز شریف نے 2019 میں یا 18 میں یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا جو بھی کیس ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. تو وہ اب ہمارا بیانیہ ہے, لیکن بیانیہ وہ کہنے کا مطلب یعنی اللہ کے سپرد کر دینا بیانیہ ہے. یہ کیوں سر نہیں اچھا لیٹ می سے جی سر ایک سیکنڈ. اس میں یہ ہے کہ جی کیونکہ پارٹی میں بڑی ڈبیٹ ہوئی کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں اگر آپ بیانیہ, یہ نہیں ہوتا کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن سب سے نمبر 1 پریورٹی اور بہت زور دے کے پریورٹائز کرنے کی کس چیز پر ضرورت ہے, اور وہ ہے پاکستان کا جو عام شخص ہے جس کی بدحالی اس وقت ورسٹ پاسبل ہے. میرا نہیں خیال ہے پچھلے 30 سال میں یا کبھی اتنا خراب معیشت کے حوالے سے. بالکل آپ نمبرز دیکھ لینا, 31-32% سی پی آئی پاکستان کی تاریخ میں کم رہی ہے. ٹھیک ہے, مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں سر, اگر آپ وہ اس عوام کو جی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی فرد کا نام بھی نہیں لیں گے, تو اس کا مطلب یہ, پہلے میں اس کو کروں پھر میں بالکل آپ کی بات درست ہے, اس کے اوپر آتی ہوں. منشور ہونا چاہیے, پروگرام ہونا چاہیے, مگر اگر وہ نام بھی نہیں لیں گے تو بیانیہ کیا بنائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا وہ لوگوں کو بتائیں گے بھی نہیں, حقائق بھی نہیں بتائیں گے, اور وہ سیدھا یہ کہیں گے کہ سب اچھا تھا, سب ٹھیک ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا, آئیے اب ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے, اور دیکھیں رانا ثناء اللہ, پھر محمد زبیر, پھر خواجہ آصف, پھر جو بھی عطا تھا, مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سینسٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جب روز ہر ایک کی اپنا اوپینین ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی, اس پر بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کیا گیا تھا, اس پر بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں, کیونکہ تمام پہلو ہوتے ہیں. اس میں سے کوئی کسی کو ایک یاد ہوتا ہے, کسی کو 2 یاد ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں یہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن تو نہیں دیا تھا, ہم نے تو وہ قانون پاس کیا تھا. بھائی قانون نہیں پاس کیا تھا, سیدھا ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون پاس کیا تھا. اور اسی طرح سے وہ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ اس لیے ہم نے کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تھوڑے سے ضرور کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. لیکن جو سمپل سی چیز ہے, نام بالکل لیں گے, نام لینے سے کوئی بھی نہیں روکے گا. اور میاں نواز شریف کو آپ بھی جانتی ہیں اچھی طرح, ان کا ریکارڈ ہے 30 سال 40 سال کا ٹریک ریکارڈ. ہم تو کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ جو بدحالی آج ہے وہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ گوز بیک ٹو 2017 ایونٹس. اگر پروجیکٹ عمران خان لانچ نہ ہوتا اور اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے توڑ پھوڑ نہ کی جاتی, ڈسکوالیفیکیشن نہ کی جاتی, جیلوں میں نہ ڈالا جاتا, تو اس وقت مڈ 2017 کے آپ معیشت کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے, تو وہ یہ پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا. تو گویا وہ نام لیں گے اس حوالے سے, اگر وہ گویا کہ وہ نام لیں گے ندیم افضل چند صاحب, فیض صاحب, ٹھیک بات ہے, آپ بھی لے رہے ہیں, آپ بھی لے رہے ہیں اور جرأت سے لے رہے ہیں, یہ بات بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو زبیر صاحب سے میرا سوال ہے کہ آج کل کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. چلو پروجیکٹ کا بیانیہ بنا لیتے ہیں, تو کیونکہ ہر دور میں پروجیکٹ تو رہے ہیں. جی
تو یقیناً کبھی موٹر وے پروجیکٹ یا آج کل بھی کوئی پروجیکٹ آپ ہوگا. بتا دیں. نہیں زبیر صاحب سے سینئر نہیں آپ سینئر ہیں, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے پروجیکٹ کے اوپر اس ملک کے کھلواڑ کی ذمہ داری یقیناً پروجیکٹس پہ ہے. جس پروجیکٹ کی طرف آپ کا دھیان ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. کیا یہ پروجیکٹ والا سلسلہ رک گیا ہے؟ آپ کے خیال میں رک گیا ہے؟ نہیں, میں یہ زبیر صاحب سے میرا چلے سر میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نا, آپ اگر پہلے پوچھ لیتی تو میں جواب دیتا. میں نے زبیر بھائی سے سوال کیا, اب وہ جواب دیں گے. دوسرا دیکھیں بیانیے کی جو بات ہے, جواب لے لیں, جواب لے لیں. جی جواب دیں. جی رک گیا سر, مختصراً ہاں یا نہیں؟ رک گیا. رک گیا سر. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اب بات یہاں پہ آتی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے, بالکل نہیں رکا. کیسے آپ کاش یہ رک جاتا. اگر ایمانداری کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کی بات کریں تو میری تو خواہش ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ یہ پروجیکٹس والا کام اس ملک کو اب سوٹ نہیں کرتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں انٹرفیرنس ہو رہی ہے؟ نہیں, میں پروجیکٹس کے اوپر بات کروں. پروجیکٹ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوگا. میں آپ کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا, میں اپنے کروں گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں دوسری بات جو ہے بیانیے کی. اچھا کون سا پروجیکٹ ہے اس وقت یہ بھی بتائیں نا. یہ زبیر صاحب کو موٹر وے پروجیکٹ ہے, جی ٹی روڈ پروجیکٹ ہے, کون سا پروجیکٹ ہے؟ یہ جی ٹی روڈ کی پروجیکٹ رہا ہے ہمیشہ. اصل مسئلہ لیکن آپ کو دیکھیں نا, آپ جی ٹی روڈ پہ کبھی سفر کیا ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ اس روڈ کی یہ کبھی مکمل نہیں ہوا. پچھلے کوئی 50 سالوں سے تو میں بھی جی ٹی روڈ بنتے دیکھ رہا ہوں. جرنیلی بڑے سڑک ہے بڑے سر. پروجیکٹ بنے ہیں. اسلام آباد سے جو گرینڈ ٹرنک روڈ لاہور تک, راوی روڈ تک جاتا ہے, آپ دیکھ لیں یہ مکمل ہوئے ہی نہیں. میرے خیال ہے اب یہ روڈ مکمل ہوگا اسی دن یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہوگا. اب پتہ نہیں وہ روڈ کب مکمل ہوتا ہے. تو کیا آپ پروجیکٹ میں شامل نہیں کیے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پروجیکٹ میں شامل نہیں ہوتا پھر وہ شکوہ کرتا ہے. دیکھیں یہ بھی بدقسمتی ہے. شکوہ کوئی ویسے بھی کرے نا اگر, تو میرے خیال میں سمجھا یہی جاتا ہے کہ اس کو ملا کچھ نہیں اس لیے شکوہ کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ پرانے زخم بھی ہوتے ہیں جن پہ مرہم رکھنی ہوتی ہے. جس طرح آج کل میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے زخم ہیں, ان پہ ان مرہم کے انہوں نے بیانیہ بنایا. لیکن اس بیانیے کو خود, کیونکہ وہ بیانیہ آنیسٹی پہ مبنی اس لیے نہیں تھا. زبیر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایکسٹینشن دے دی ہو, پھر اسی بندے کا آپ احتساب کی بات کرتے ہو. جس بندے کو آپ خود ایکسٹینشن دے دیں اس کے احتساب کی آپ ایمانداری رانہ بنیاد پہ آپ نہیں بات کر سکتے. مگر یہ تو آپ نے بھی دی تھی ایکسٹینشن. تو ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم احتساب کریں گے یا ہم بدلہ لیں گے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا ہمارا ڈومیسائل سندھ کا ہے. ہم جی ٹی روڈ کے پروجیکٹ نہیں ہیں. زبیر صاحب ہم چھوٹے صوبوں سے ہمارا تعلق ہے. ہم نے پھانسیاں برداشت کی, ہم نے کوڑے برداشت کیے, لیکن ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آپ کا شکوہ یہ کہ آپ کے ساتھ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, کیوں کہتے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ کیونکہ وہ ایک فیئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہم نے تو ضیاء الحق کی روحانی اولاد کو بھی معاف کر دیا, اس کی حقیقی اولاد کو بھی معاف کر دیا. اس کے باوجود پیپلز پارٹی سے رشتہ ہم چاہتے ہیں کہ محبت کا ہو, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں ہوتا. پچھلے 15 سال دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈر سے ایک اچھے تعلقات ہوں. اس کے لیے کئی دفعہ مفاہمت کی آپ, کئی دفعہ اس مفاہمت سے ہم نے نقصان بھی اٹھایا. پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود یہ پروجیکٹ ہمیں چھوڑیں تو اسلامی جمہوری اتحاد پھر زندہ ہو جاتا ہے. ایک پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے, دوسرا پھر زندہ ہو جاتا ہے. اب یہ پروجیکٹ ہیں ایک ہی کٹوے کے مٹوے کے دو رخ ہیں. تو میرے خیال ان کی لڑائی ختم ہوگی تو کوئی اس ملک میں جینون بات ہوگی. تو پھر آپ کیسے تو غالباً میاں صاحب کا جو میرا خیال ہے, میاں نواز شریف صاحب بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں, بڑے تجربہ جتنا اب ان کا ہو چکا ہے اتنا تو ہماری, تو میرا خیال ہے ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہے. تو اب میرے خیال میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کی باتوں کو لے کے زبیر صاحب کو آگے چلنا چاہیے. میاں صاحب کو اپنی زبان سے روڈ میپ دینا چاہیے, بجائے اسحاق ڈار صاحب دیں یا تارڑ صاحب دیں یا زبیر صاحب دیں. لیڈر جو انہوں نے جو روڈ میپ دیا ہے, جس دن میاں صاحب نے اپنے منہ سے اس روڈ میپ کی تردید کی, میں تو اس دن مانوں گا. اچھا, ابھی تک انہوں نے تردید نہیں کی ہے نا. یہ شہباز شریف گروپ کا بیانیہ میں نہیں مانتا کہ یہ میاں صاحب. اچھا, میں احمد اویس صاحب, مجھے معذرت, میں آپ کے پاس 1 منٹ کے بعد آتی ہوں. شاید زبیر صاحب, یہ بات جو ندیم افضل چند صاحب نے کہی ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا الگ, شہباز شریف کا الگ, کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ شہباز صاحب کا بیانیہ جیت گیا ہے اب تک, اور مفاہمت اس لیے نظر بھی آتی ہے اب, تو ان کا بیانیہ جیتا ہے؟
میرا خیال ہے ظاہر سی بات ہے بہت سی دفعہ میاں نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو پریویل کرتا ہے. کئی دفعہ میں بیانیے کی بات نہیں کر رہا, کئی دفعہ شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو, دونوں تجربہ کار ہیں. اگر نواز شریف صاحب تجربہ کار ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی ہیں. وہ بھی پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, یہاں کے جو پلز اینڈ پشز ہیں اس کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں کنسنسس سے بات ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کا بیانیہ جیت گیا اور دوسرے کا ہار گیا. اچھا احمد اویس صاححب, کس پروجیکٹ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ صاحب کے نیچے جو آپ نے ان کا تعارف لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے تعارف محمد زبیر, ترجمان میاں محمد نواز شریف تو مریم نواز. آپ کی اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کیوں نہیں لکھا؟ نہیں, وہ شہباز شریف کا نام آپ ساتھ نے کیوں نہیں لکھا؟ تو ہم کیا لکھے پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ شہباز؟ میں زبیر صاحب کی بات سے اگر ایک ہی بات ہے تو پھر آپ لکھ دیں ساتھ میاں شہباز شریف کا نام بھی لکھ دیں. تو وہ ان کے ترجمان نہیں ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے دو رخ. ندیم افضل چند صاحب جو ہے نا, آج مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے میرے اوپر برس پڑے. نہیں, میں ایک لیٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں, آپ کی ذات کے بارے میں نہیں. احمد اویس صاحب, آپ نے شعر سنانا ہے, مگر جو شعر آپ سنا رہے تھے پروگرام سے پہلے, نہیں وہ اچھا شعر ہے. زبیر بھائی اچھا, ان کے لیے شعر بھی ادھر ہی چلے. احمد اویس صاحب, آپ کوئی پروجیکٹ کی بھی بات کر دے اور پروجیکٹ پہ کوئی شعر بھی سنا دے, بر موقع بر محل. پروجیکٹ کی جہاں تک بات ہے, ویسے تو آج دونوں ہمارے دوست جو ہیں بڑی لائٹ موومنٹ بھی انداز میں گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی گفتگو کے اندر ایک وہ انر ریئلٹی بھی سامنے آ رہی ہے دوسرے کے متعلق. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر دونوں کا ابھی بات ہو رہی تھی بڑے میاں صاحب کا اور شہباز صاحب کا, اگر موازنہ کیا جائے تو جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے, ان کے وہ بلنٹ اینڈ ڈائریکٹ ضرور ہیں, لیکن ان میں وزڈم کی کمی ہے. اور شہباز شریف جو ہیں وہ انتہائی منافقت سے بات کرتے ہیں, اس لیے وہ لگتا ہے کہ وہ بڑی مسالت کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, لیکن وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں وہ ہی نیور مین اٹ. یہ ان کے درمیان میں یہ بات تو اب بڑی واضح ہے اور عام ہے. اب تیسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ ایک بات تو ابھی تک میں کنونس ہوں, جو انفارمیشن میں محسوس کرتا ہوں یا میرے پاس ہے, کہ میاں صاحب واپس پاکستان ابھی نہیں آئیں گے. اچھا, 21 اکتوبر کو نہیں آئیں گے؟ اچانک آپ کو نہیں آئیں گے, یہ ڈیٹ اچانک ایک دم بدل جائے گی کسی سٹیج کے اوپر. میں بھی عمرہ کرنے کے بعد بدل جائے یا عمرہ سے پہلے بدل جائے, لیکن یہ ڈیٹ بدلے گی, آپ دیکھیے گا. اچھا, اور اس کے بہت ساری وجوہات. تو یہ ترجمان میاں نواز شریف سے پوچھ لیں گے عمرہ ہوگا, عمرے کے بعد یہ ڈیٹ بدلے گی کہ نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں سر اس پہ اب لوگوں نے نا جو ہے سٹا شرطیں لگانا شروع کر دینی ہے, گو کہ حرام ہے, مگر پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات. وہ تو میں یہ بات دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حالات یہ ہیں, جو پاکستان کے حالات کی طرف نظر رکھی جائے جی, تو ابھی آپ نے سنایا تھا چیف جسٹس صاحب کا جو انہوں نے عدالت میں آج جیسے بیان دیا اپنا جی, اور بڑا حوصلہ افزا بھی تھا, اور انہوں نے پارلیمنٹ کے متعلق جو بات کی کہ جی اس کو مضبوط بنایا جائے. میں گزارش یہ کروں گا کہ پارلیمنٹ تو جتنی مضبوط ہونی چاہیے, ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے جو مظاہرہ ہوا ہے وہ اپنے جتنی مضبوط ہونی چاہیے اس سے کئی گنا مضبوط انہوں نے اپنے آپ کو کر کے دکھایا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ چیف صاحب جو ہیں وہ اگر عدلیہ کے اوپر زور دیں اور اس کا دھیان کریں کہ وہ مضبوط ہو جائے, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کا جو قسم انہوں نے اٹھائی ہے کہ آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, تو سب سے زیادہ پاکستان میں جو خطرہ ہے وہ پاکستان کے آئین کو ہے, ہر وقت رہا ہے, اور ہر دفعہ. تو انہوں نے ڈکٹیٹرز کے خلاف بات کی, مارشل لاء کے خلاف بات کی. جی, بڑی اچھی بات کی, اچھی بات کی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ماضی میں ہمارے عدلیہ ہی سب سے زیادہ اوتھ لے کے اور وہ جسٹیفائی کرتی رہی ہے, اور اس کے اوپر لیجیٹیمیسی کی مور لگاتی رہی. بری بات تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد لائرز موومنٹ کے بعد وہ اسٹرینتھ آئی اس کے اندر. یہ میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی یہ کمٹمنٹ جو ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ,
وہ اچھی بات اس کے ہے. لیے انتہائی ضروری ہے کہ جیسے وہ آج بات کر رہے ہیں, انہوں نے بڑا ٹائم بھی لگایا, یہ جو بل ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا یہ ایکٹ ہے جو, اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ان کو زیادہ توجہ دینی ہوگی پاکستان میں آئین کے مطابق لمیٹڈ پیریڈ کے ڈیفائن پیریڈ کے اندر الیکشن کروانے کی. یہ اچھا, اس کے اوپر سر ابھی سر اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے پنجاب جو ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ, اس کے اندر یہ پٹیشن گئی ہے اور آج اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے. میں اس پہ بات کرتی ہوں پروگرام کے بعد, کل ہیئرنگ ہوئی ہے. جی میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس کے اوپر میں سر اس پہ بات کرتی ہوں, کیونکہ اگر وہاں پہ ہے اور پہلے یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے اچانک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں خود ہی اٹھا لی گئی تھی وہ ایک ٹرانسفر کیس کے اوپر, تو کیا ویسا ہی ہونا چاہیے؟ یہ میں احمد اویس صاحب سے پوچھوں گی. اور انتخابات کیا واقعی اس کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اب ایک صفحے پہ ہیں اور وہ مطالبات ان سامنے رکھ رہے ہیں, ہو پائیں گے کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب دیکھیں نا, جو بات احمد اویس صاحب کر رہے تھے کہ انتخابات اور آئینی تقاضا, آپ کی جماعت کی طرف سے یہ مطالبہ کیوں نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسکیجول کا اعلان کرے؟ اور پھر ایک چیلنج بھی کیا ہے, اگر دیکھا جائے, میں اس کو چیلنج نہ بھی کہوں تو جو دعویٰ کیا ہے احمد اویس صاحب نے, انہوں نے کہا 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے, عمرے سے پہلے یا عمرے کے بعد وہ یہ اعلان کر دیں گے. اچھا, آپ احمد اویس صاحب کو 21 کی شام کو تو بلائیں نا پروگرام کے لیے. ہاں بالکل, یہ احمد اویس صاحب یہ کر لیتے ہیں, یہ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ. میرے سے بھی بیپر پر لے لیجئے گا. نہیں آپ کو ہم ویسے ہی بلا لیں گے. کہ بالکل آ رہے ہیں 21 کی. جی نہیں, وہ میں کہاں ہوں گا اس وقت, کہاں جلسے ولسے میں 8 اچھا جو بھی ہے. اچھا, اینی ویز دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پوچھی تھی الیکشن کے حوالے سے, میں ابھی آپ کے پروگرام میں لائیو پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے. اور میں تو 2-3 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ جو حلقہ بندیاں جو انہوں نے کرنی تھی, اس کا جو فرسٹ پروسیس تھا ان کے حساب سے انہوں نے جلدی کر لیا ہے, اور پھر اس کے بیسس پر انہوں نے یہ کہا کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو سکتے ہیں. What I am saying is کہ جب آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا, جو پہلا مرحلہ تھا جس کا ایک تھوڑا سا ان نون, ایٹ لیسٹ میرے لیے تو ان نون تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا جب پریکٹیکلی جائیں گے اس کو کرنے میں, تو اب جنوری کے اینڈ یا فیبری کے فرسٹ ویک کی ڈیٹ دے دیں, بیکاز الیکشن کمیشن مسٹ انڈرسٹینڈ. مطلب یہ آپ کی ذاتی رائے ہے سر یا آپ کی پارٹی کی رائے ہے؟ ایمبیگوٹی. آپ کی پارٹی کی رائے ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ ہماری پارٹی کی رائے ہے, پارٹی کی رائے ہے. ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. ہم کیوں بھاگیں گے بھائی, جب الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے, الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیٹرمن دا ڈیٹ. الیکشن کمیشن آج ڈیٹ دے دیتی ہے. اچھا, ایسا میرا خیال ہے ندیم چند صاحب تاثر ایسا دے رہے ہیں کہ جیسے ہم ہی سب فیصلے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. تو کیا ایسا غلط ہے یہ تاثر کے حوالے سے؟ بھائی اگر دیکھیں, جو چیف جسٹس فائز عیسی ہیں میرے حساب سے, جو میری جو بھی ہسٹری کی نالج ہے, ججز ہی از پرابلی دا بیسٹ جج. بیچ میں بالکل پرابلی چیف جسٹس پچھلے ایٹ لیسٹ 1990 سے تو میں دیکھ رہا ہوں. بالکل نو ڈاؤٹ. ہاں, اور وہ انصاف کے تقاضے اس حد تک بھی پورے کریں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل کیا تھا, وہ کبھی بھی ریونجفل نہیں ہوں گے میرے اپنے حساب سے. کل انہوں نے کہا کہ ویل ریسپیکٹڈ بیسڈ آن ہز پاسٹ ریکارڈ. بالکل. اچھا, اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے یا پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی ہے, جائیں دروازہ کھٹکھٹائیں سپریم کورٹ کا کہ جی یہ ڈائریکٹ مسئلہ ہے. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے لائیو ٹی وی سارا کور کر رہا ہے, یہ ہمارا مسئلہ آج کا تو حل کریں نا. پچھلے آپ جان صاحب ویلڈ کوسچن ہے ویسے, آپ کی جو جائیں الیکشن کمیشن آپ گئے کہ لیول پلینگ فیلڈ میں یہ بالکل آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. ہاں, یہ ہم ان کے اتحادی تھے, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. آئینی طور پہ انہوں نے نیا نگران سیٹ اپ بنایا, صوبوں میں بھی جو سیٹ اپ بنا ان کی مرضی سے بنا. ہماری رائے چلو کس میں شامل ہوگی, لیکن آئینی طور پہ اتھارٹی ان کے پاس تھی. اب ساری اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی اس وقت انہوں نے ساری سیٹنگ کر کے جو بھی بنایا سسٹم, ہم اس لیے اگر لیول پلینگ فیلڈ پہ ان کو اعتراض ہے تو یہ ایک اعلامیہ جاری کر دینا اپنی پارٹی کی طرف سے, الیکشن ڈیٹ کا مطالبہ کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. بیوروکریٹک پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پنجاب میں پولیٹیسائز انتظامیہ بیوروکریسی پورے ملک میں ہے, اگر یہ ڈیٹا لے لیں
کہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کے کتنے رشتہ دار سیکٹریز ہیں. یہ ڈیٹا لے لیں, اگر ان کو چاہیے ہوگا تو میں دے دوں گا. پکی بات ہے, یہ ایک اور پروگرام میں لائیو چاہیے ہوگا تو وہ بھی دے دوں گا. رشتہ دار تو بہت سے ہوتے ہیں, لوگوں کی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک ہوتا ہے رشتہ دار ہونا, ایک ہوتا ہے پارٹیوں کی پالیسی میکنگ میں بیٹھنا. پارٹیوں کی, میں حکومت نہیں بات کر رہا, پولیٹیکل پارٹیز کے مشاورتی عمل میں حصہ دار ہونا. اس بیوروکریٹ کو بہت بڑا اس بیوروکریٹ کو میں سوال اٹھا رہے, الزام لگا رہے, باقی رشتہ دار ہونا کوئی جرم نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں, اگر ان کو کوئی لسٹ چاہیے ہوگی, زبیر صاحب جب بھی مجھے انوائٹ کریں گے, میں ان کو آف دا ریکارڈ چاہیے. اتنا بڑا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ جائیں نا. نہیں ہم چلے جائیں نا سپریم کورٹ. دیکھیں پولیٹیکلی وہ آخری دروازہ ہوتا ہے, وہ لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے. ابھی ہم آپ سے آہستہ آہستہ, تو پھر شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس پروسیس کو ہم گدلا کر دیں. ہم آپ کو پیار سے طریقے سے سمجھا رہے ہیں, ورنہ جس طرح میاں صاحب تیزی کے ساتھ لندن گئے ہیں, اس طرح ہم بھی کسی جگہ پہ تیزی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہم وہ ریپڈ ریسپانس فورس نہیں آپ کے لیے بننا چاہتے. آپ کے لیے آپ جس طرح ایک فلائٹ پہ آتے ہیں دوسری پہ جاتے ہیں, آپ سے ہم مقابلہ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا. ماشاءاللہ آپ کی فلائٹ دیکھیں پتہ نہیں زمین پہ اترتی بھی ہے کہ نہیں, اللہ کرے. آپ کے بھی بہت دبئی جاتے ہیں. دیکھیں ہم اس طرح نہیں جاتے کہ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. آپ نے وہ ان کی بیک پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دبئی بیٹھے, آپ نے ان کی بیک بون کا بھی دھیان نہیں رکھا. یہی لیول پلینگ ہم مان ہے کہ مریض آدمی کو تو سفر کرتے ہوئے ذرا پرہیز. اچھا یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ میں زبیر صاحب کو زیادہ اگر کھلا, یہ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ جائیں, سپریم کورٹ بھی ہم جائیں گے, ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, کوئی شک نہیں. لیکن ابھی جو کیسز آ رہے ہیں, دیکھیں آپ نے اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے کرنا ہے. اگر تو صرف اقتدار کی جنگ لڑنی ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے, پھر ان کی پالیسی ٹھیک ہے کہ پھر جو مرضی کریں پھر. لیکن اگر آپ نے اس ملک میں جینوئن, اس ملک میں الیکشن ایشو نہیں ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ایشو. اگر آپ نے صرف الیکشن مانگنا ہے تو وہ جس طرح آپ مانگ رہے ہیں الیکشن, جس طرح آپ کو مل رہا ہے, پھر وہ ٹھیک ہے. اگر الیکشن کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ استحکام رہے, الیکشن کے بعد کوئی پارٹی سڑکوں پر نہ نکلے, کوئی پارٹی دھرنے نہ دے, کوئی بندوں کو گلا نہ رہے, تو پھر اس ملک کے لیے اس عوام پہ رحم کریں. اچھا میں اس پہ آپ اس لیول پلینگ فیلڈ کو اپنی ضد نہ بنائیں, اس میں شامل ہوں. اچھا میں نے ایک احمد اویس صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں سیدھی آپ ہی کے پاس آؤں گی کہ اب یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں, کیا امکانات ہیں اس پہ بھی, اور معاہدہ کیا ہوا تھا جو کہتے زردائی صاحب نے بات کرنی ہے. زردائی صاحب سے ہم پوچھیں گے, تو یہ ندیم افضل چند صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ اور ان کے بیچ میں کیا بات تھی جس سے کہ وہ دل ٹوٹا ہے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کا. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احمد اویس صاحب, فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا اگر اس طرح کی انوائرمنٹ ہے, نہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کہتے ہیں آپ کو مل رہی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں نہیں مل رہی ہے, کہیں نہ کہیں شاید آگے جا کے پی ایم ایل این بھی کہے, تو پھر کیسے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ اس کا طریقہ تو ہے جو دیکھیے, جب حالات خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی انسٹیٹیوشن کو, کوئی کسی ادارے کو دبا دیا جاتا ہے, کسی کو بہت طاقت مل جاتی ہے, وہاں پہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ آئین کو پکڑیں اور آئین کے مطابق اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں اور ثابت کریں کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے. اب یہاں پاکستان میں پریکٹیکلی آپ دیکھیے آئین کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے. ابھی ساری باتوں کو چھوڑ دیں, اگر سامنے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئین سے بالاتر ہے. آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کو, وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں, ابھی تک ڈیٹ نہیں دی انہوں نے, اور مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ تم ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے ہو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے, وہ ابھی تک ہمارا مکمل نہیں ہوا سلسلہ. آپ دیکھیے کہ جب اپریل 2022 میں جب یہی بندیال صاحب کا فل بینچ بیٹھا ہوا تھا, لارجر بینچ 5 ججز کا, اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ یہ عمران خان کی حکومت اب چلی جائے, یہ غلط اب اس کو طریقے سے ڈیفیٹ کیا گیا ہے, نو کانفیڈنس کو. اور اس وقت انہوں نے جب چیف الیکشن کمیشن کو پاکستان کو بلایا وہاں عدالت میں اور پوچھا کہ کب تک آپ الیکشن کے لیے تیاری ہے آپ کی, اس نے کہا جی حلقہ بندیاں فاریاں ساری چیزیں انہوں نے سم اپ کر کے اور باقاعدہ اتھارٹیٹیولی عدالت میں یہ بیان دیا کہ جی ہمیں 5 سے 7 ماہ چاہیے. یہ بیان ہے یہ اپریل بیچ میں وہ نئی مردم شماری آ گئی نا جو کہ پی ڈی ایم کی اور نہیں, بیچ میں کیوں آ گئی؟
बीच में नहीं आ गई, उस वक्त ये सारा कंसिडर हुआ था। सही कह रहे हैं। अच्छा आ भी गई तो आप देखिए उसके बाद ये अब 2023 में जब ये फरवरी में जब पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किया गया, ठीक, तो डिसोल्यूशन के बाद आपके सामने क्या सूरत हाल आती है कि वो आके कहते हैं कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है। वहाँ ना मरदमशुमारी की बात करते हैं और ना ये बात वहाँ करते पे हैं। अच्छा हल्का चंद साहब, बंदी की ये बात करते हैं। अहमद अवैस साहब ठीक कह रहे हैं, मगर ये मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा खामोश मुआहदा था आपके और PMLN के बीच में जिसकी गारंटी के लिए आपने जरदाई साहब से कहा कि ये हैंड इन ग्लव रहे हैं। देखिए ना, ठीक बात है। ये मेरी बात मैं अभी जी, बात कर दूं मुकम्मल। जी जी मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि ये देखिए आप थ्रू आउट देखते जाएं हाँ। तो इलेक्शन कमीशन और PDM की हुकूमत ये है, और पर्टिकुलरली उसमें नून लीग शहबाज शरीफ, जी। ये हैंड इन ग्लव थे। ठीक बात, जैसा वो चाहते रहे हैं और तजलील भी करते रहे, आइन की तजलील भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और जज साहबान की। इसलिए जब आइन को मोम की नाक बनाएंगे तो हालात बहुत खराब होंगे, ये इससे बात भी और दुरुस्त खराब है, हो ये जाएंगे। बात दुरुस्त है। आप देखिए कि इस अच्छा, दौरान में सर- इस दौरान में पावर्टी लाइन कहाँ चली गई। ऐसा ही इस है। दौरान में आप लेवल पेइंग ग्राउंड की बात करते हैं। आप देखिए एक तरफ तो इतनी पाबंदियां हैं कि घरों में जाके उठा के ले जाते हैं, ना औरतों का ख्याल करते हैं, ख़वातीन का, ना किसी और का, ना बच्चों का ख्याल करते हैं। और उसके बाद जो तशद्दुद करते हैं वो इमरान रियाज साहब को देख लीजिए, ये किस बिल्कुल हालत में वापस आए हैं ये वो। शिकायत है, बिल्कुल दुरुस्त बात किसी है में ये। ये जुर्रत है पूछने की, जी किसी में जुर्रत है पूछने की वो कहाँ थे और क्यों आए इस हालत में वापस। ठीक बात है। अच्छा ये पाकिस्तान का आइन है, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ देता है? नहीं बिल्कुल ये- अहमद अवैस साहब, जब ये हम तो इन चीज़ों का बदकिस्मती बताएं है सोचें हमारी, कि नहीं। ये बदकिस्मती है। लेकिन मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि बिलावल साहब ने हाथ बंधे हुए सिर्फ देखिए ना, हैं, सिर्फ तो किससे बात- आप करवा रहे हैं? अब वो देखिए, क्या बात आपने है, किया उसका? देखिए जहाँ तक कोई मुआहदा है, मुआहदे मैं की कह रहा तो हूँ कि कोई बात हाथ नहीं नहीं। बने हुए हैं। जी, जी, जी। हमें हमारे अदारों को, अदलिया को जरूरत करनी अच्छा, होगी, जी, अहमद अवैस जैसे साहब, पेशावर बिल्कुल- हाई कोर्ट ने की है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर ये मैं पॉलिटिकल जरा पूछ रही हूँ कि इनके बीच शायद कोई खामोश देखिए, मुआहदा था। जी अहमद अवैस साहब, मैं बात आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन काश ये जुर्रत का हम हर दौर में मुतालबा करते। हर दौर में हम मुतालबा नहीं करते। जब अपनी मर्जी की मैंने काम तो हो- किया है, नहीं, अपने मैं तौर सर पे आपकी मैंने हर मैं दौर में मैं आपकी ज़ात की बात हाँ, नहीं नहीं, कर रहा। किया मैं बिल्कुल। अहमद अवैस साहब आपकी ज़ात की वो बात नहीं कर ओवरऑल रहा। पार्टी के तौर पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं हाँ जी। आपकी ज़ात पे बात जी, नहीं जी, कर रहा। जी। देखें आपके दौर में भी उस वक्त भी गवर्नमेंट्स जो है बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ किए, बड़े बड़े लोगों हुए, ये हर दौर में होते हैं और यही बदकिस्मती है इस मुल्क की। अब रह गई बात, आपने जो कहा कौन सा मुआहदा है, मुझे सच्ची बात है किसी मुआहदे का नहीं पता। नहीं, वो आप इम्प्रेशन देते हैं ना कि वो जरदाई साहब जो है खुद ही बात नहीं, करेंगे, हमने जरदारी उनको साहब कह इसलिए दिया है। देखें, हाँ। हम PDM के तादी रहे हैं, हम PDM में नहीं रहे। हमने हमेशा, हमारी बात यही थी कि अदम एतमाद आप असम्बलियों से रिजाइन करें। हम यही चाहते हैं कि आइंदा भी इस मुल्क को निकालने के लिए कोई रोड मैप दे दें। जिस तरह इलेक्शन की डेट है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, छोटे सूबों Fair को कोई enough. इतराज़ हो। आज ANP ने जो मुतालबा किया है, हर जमात मुतालबा कर रही है। यार अमीर हैदर होती साहब की आप स्पीच सुन लें, आप MQM के लोगों की बातें सुन लें। पीओ पार्टी सिर्फ अपने लिए ये तो नहीं कह रही कि मुझे आप मेरी फेवर करें। हाँ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सब के लिए, सबके लिए वो और बिल्कुल। देखिए अगर आपने इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलाना है, लोगों को राय का हक देना है, फिर तो होना level- करना पड़ेगा। अगर नहीं देना तो जुबैर फिर ठीक साहब, है, फिर last जिस तरह comment, चल सर, रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में वो मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल लास्ट कमेंट सर, लेवल प्लेइंग अल्लाह फील्ड जुबैर मिलेगा। साहब के लिए कोई अच्छी होगी, उनकी पार्टी के लिए। नहीं, मैं तो एग्री करता हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और सबको महसूस भी करना चाहिए। डेट इज़ वाई आई एम सेइंग, अगर किसी को लगता है कि उसको नहीं मिल रही, तो दो ही इदारे इस वक्त, या इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट है, और मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ जाएं और वहाँ अपना मुतालबा एविडेंस के साथ पेश करें कि जी दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड रियलिटी। तो कैसे हम compete कर सकते हैं? सबके लिए कंपटीशन होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्शन उस तरह से होंगे और अगर ऐसा रहा कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम दोबारा फिर दायरों में ही सफ़र करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख्याल है कि अगर आप इजाज़त दें, एक मिनट में सिर्फ एक शेर ही कहूँगा इन हालात के ऊपर जिनसे हम गुजर रहे हैं। जी 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 सर। और वो ये है कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, वाह वाह खड़ा भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पांव तलाश करना। वाह वाह, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। वाह, वाह, वाह। खड़ा भी होना दलदलों में और फिर पाँव तलाश करना। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।